أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انجمن کا وہ مالی سال جو 1 جولائی 1981 سے شروع ہوا تھا 30 جون 1982 پہ اختتام پذیر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سال بہت ہی کامیاب ثابت رہا ہے. چنانچہ صرف محاصل خالص جو متوقع تھے وہ 1,06,16,150 روپے تھے. لاکھوں روپے کا مشروط بآمد بجٹ اس کے علاوہ ہے، لیکن جو وصولی ہوئی وہ 1,06,00,000 کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 30,69,000 روپے زائد، یعنی کل 1,36,83,000 روپے ہوئی. جہاں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہاں ان کارکنان کا شکریہ بھی واجب ہے جو مرکزی ہوں یا مقامی. انہوں نے بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ سارا سال کام کیا، محض للہ وقت دیا اور بہت سی اپنی قیمتی آرزوئیں قربان کی سلسلے کا روپیہ بڑھانے کی خاطر وقت دے کر. ایک دفعہ میں کراچی طارق روڈ کسی کام پہ گیا تو کراچی کا ایک بوڑھا کمزور ناتوان سلسلے کا کارکن بڑے انہماک کے ساتھ کہیں جاتا ہوا دکھائی دیا. ساری دنیا اپنی شاپنگ کے لیے یا اور نظاروں کی خاطر دیکھنے کے لیے شام کی سیر کا لطف اٹھانے کے لیے چل رہی تھی. ان کے چہرے پہ ایک خاص عزم تھا، ایک خاص مقصد تھا. یوں معلوم ہوتا تھا کسی خاص ذمہ داری کا بوجھ لیے ہوئے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ سلسلے کے کاموں میں منہمک کیڑیاں جو دنیا کی نظر میں کیڑیاں ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت عظیم مقام رکھتی ہیں، ان کیڑیوں میں سے ایک کیڑی تھا اور صرف اللہ کے کاموں میں مصروف وہ چندہ لینے کے لیے یا کوئی اور پیغام دینے کے لیے جا رہا تھا. بس ان سب کارکنان کا شکر واجب ہے دعا کی صورت میں.
خواہ مرکزی ہوں یا مقامی جماعتوں کے کارکنان بہت محنت کرتے ہیں سارا سال، بہت وقت خرچ کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ ہم خوش ہیں اس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس روپے کی خواہ وہ 1 کروڑ 30 ہو یا 10 کروڑ 30 لاکھ ہو، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ روپیہ فی ذاتے ہی کوئی معنی نہیں رکھتا، اور خاص طور پر اس دنیا میں جب کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے بجٹ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ عام انسان کا تصور بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اعداد و شمار ہی گریسپ نہیں کر سکتا، ذہن اس کا ادراک حاصل نہیں ہو سکتا اس کو کہ یہ کتنی رقم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت یہ 1 کروڑ 30-36 لاکھ کا بجٹ کسی فخر کے ساتھ پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر ایک اور پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی حیثیت کچھ بھی باقی نظر نہیں آتی دنیاوی پیمانوں کے لحاظ سے، اور وہ یہ حیثیت ہے کہ صرف عیسائیت، ساری عیسائیت نہیں، صرف عیسائیت کے بعض فرقے اکیلے روزانہ اپنے مذہب کی تبلیغ پر جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے سارے سال کے بجٹ سے 10 گنا زیادہ ہے۔ 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ روپیہ، بلکہ اس سے بھی زائد بعض عیسائی چرچ روزانہ تبلیغ عیسائیت پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب دنیا کی ان کوششوں کو دیکھیں جو اسلام کے مقابل پر ہیں تو سارے مذاہب کو تو چھوڑو، عیسائیت کو بھی چھوڑو، عیسائیت کا صرف ایک فرقہ اتنے اموال خرچ کر رہا ہے کہ ہمارے روپے پیسے کو اس کے مقابل پر صفر کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم خوش کیوں ہیں؟ کیوں سے اللہ کا فضل گردانتے ہوئے اور بہت ہی آج ہمارے دل مطمئن ہیں اور شاد ہیں کہ الحمدللہ کہ بہت اچھا سال گزرا۔ اس کی 3 وجوہات میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ اپنے دل کی کیفیت کا جب میں نے تجزیہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ظاہری روپے پیسے کی تعداد مقدار کے لحاظ سے تو کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اتنے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں مقابل پر ہیں کہ اس روپے کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ خوشی کی وجوہات میں سے سب سے پہلی بات یہ نظر آئی کہ روپیہ اپنے رب کے پیار کا مظہر ہے، اس پیار کا مظہر ہے جو وہ جماعت کے ساتھ کر رہا ہے آغاز سے لے کر آج تک، اور وہ پیار ہر پیسے میں شامل ہے۔ اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کی تائید اور نصرت اس وقت بلکہ زیادہ تھی اپنی شدت کے اور کمیت کے لحاظ سے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جماعت کے مخلصین بعض دفعہ 2 پیسے پیش کرتے تھے۔ ان 2 پیسوں کا شکریہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلم سے ادا کیا، اور قیامت تک ان کے نام ستاروں کی طرح روشن اسلام کی تاریخ میں اور احمدیت کی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ تو آج 2 کروڑ کو بھی وہ حیثیت حاصل نہیں جو ان 2 پیسوں کو تھی، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قلم سے کرتاس پر روشنائی میں لکھے جا رہے تھے، اور آپ کی دعائیں ان میں شامل تھیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان 2 پیسوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور ان کے ذکر کو بھی دیکھ رہا تھا، پیش کرنے والوں کے اخلاص کو بھی قبول کر رہا تھا، اور قبول کرنے والے کی شفقت اور رحمت پر بھی پیار کی نظریں ڈال رہا تھا۔ تو اصل بات جو قابل شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، جو آغاز کے دن سے لے کر آج تک جماعت کے ساتھ پوری وفا کر رہا ہے۔
اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے